اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، بارگاہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قافلہ حسینی مدینے سے مدینے تک کا سفر، درس نمبر 90۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے نافع بن ہلال کی شہادت کے حوالے سے۔ آج بیان کریں گے امام علیہ السلام کے اصحاب کی شہادت کا مسلسل سلسلہ جاری تھا، اپنی اپنی جان کا نذرانہ امام کی بارگاہ میں کیسے پیش کر رہے تھے۔ انہی اصحاب امام حسین میں سے کہ جن کا نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو گیا، ایک صحابی نام ہے یزید ابن مغفل، نام یزید ہے لیکن رحمت کے مصداق قرار پائے۔ ایک ملعون تھا، میں نے بیان کیا تھا جناب بریر کے ذکر میں، یزید ابن معقل، وہ ایک الگ شخص ہے، وہ ملعون ہے۔ یزید ابن مغفل ہے، میم غین فے لام، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہیں اور سید الشہداء کے ساتھ شہید ہوئے۔ جب قتال بڑھ گیا، مسلسل حملے ہونے لگے، امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اجازت چاہیے، امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے، اور اس کے بعد مسلسل بڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ انا یزید وانا ابن معقلی وانا ابن مغفلی وفی یمینی نسل سیف من جلی، میں یزید ابن مغفل ہوں، میرے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو ہر ایک کو تہس نہس کر دے گی۔ مسلسل حملے کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ موقع ابن ثمامہ الاسدی السیداوی، یہ کون ہے؟ محقق سماوی نے لکھا کہ یہ وہ تھے جناب موقع، میم واو قاف عین۔ موقع یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور خالص ترین اصحاب میں سے تھے۔ کب آئے تھے؟ لیلن، رات کو آئے تھے امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ لیلن مع من خلص، جنہوں نے امام علیہ السلام، یہ بھی ایک گفتگو ہے کہ رات کو انشاءاللہ آنے والے دروس میں بیان ہوگا کتنے لوگ امام کی خدمت میں آئے تھے، 32، 30 اور بھی تعداد ذکر ہوئی، آنے والے دروس میں انشاءاللہ بیان ہوگی۔ ان میں سے ایک یہ شخص تھے موقع ابن ثمامہ الاسدی السیداوی یا ساعدی، جناب ابو ثمامہ کے قبیلے سے ہی تھے یہ جناب۔ اچھا، یہ ان کا ایک واقعہ تھوڑا سا مختلف سا ہے۔ جناب ابی مخنف سے روایت ہے کہ یہ موقع، یہ وہ ہیں کہ انہوں نے جنگ کی اور اس کے بعد زخمی ہو گئے تھے، جناب حسن مصنع کی طرح۔ فاستنقذوہ قومہ، ان کی قوم والے کیونکہ وہاں سے نکل کے آئے تھے اور امام علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، جنگ کر رہے تھے، مسلسل جنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ زخمی ہو گئے تو ان کی قوم والے آ گئے۔ استنقذوہ، انہیں بچا کے لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ اتوہ الی الکوفہ، کوفہ لے آئے۔ زخمی حالت میں تھے، دشمنان اہل بیت کی تلوار سے زخمی ہوئے تھے، کوفہ آ گئے، اخفوہ، کوفہ میں چھپا دیا۔ لیکن جب ابن زیاد ملعون کو پتہ چلا تو ان کی تلاش میں بھیجا گیا لوگوں کو۔ ابن زیاد نے اس کے بعد کچھ اور بنی اسد کے قبیلے والے آ گئے، کہنے لگے آپ نہیں لے جا سکتے انہیں نہیں لے جا سکتے، بنی اسد کا قبیلہ اور ان کا قبیلہ سب مل گیا۔ تو پھر ابن زیاد کچھ نہیں کر سکا، انہیں قتل نہیں کر سکا۔ لیکن ایک علاقہ تھا جو تقریباً آج کے دور میں عمان کا علاقہ کہلاتا ہے، الزارہ عمان کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں کی طرف انہیں شہر بدر کر دیا، کہا وہاں لے جایا جائے، کوفہ میں نہیں رہے گا، وہاں بھیج دیا گیا۔ 1 سال زندہ رہے، اسی زخم کی وجہ سے، انہی زخموں کی وجہ سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ کربلا معلیٰ کی سرزمین پہ شہید نہیں ہوئے، مگر زخمی کربلا کی سرزمین پہ ہوئے، شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ الموقع ابن ثمامہ ساعدی پر نہیں، یہ وہ تھے جو محفوظ رہ گئے تھے اور بعد میں شہید ہوئے۔ میں ذکر کرتا ہوں آخری آج کے درس کا، شہید کے حوالے سے جو عظیم المرتبہ شہید ہے، بعض زیارت کے نسخوں میں ان پہ سلام آیا ہے۔ کتنے سال کا ہے یہ؟ 13 سالہ بچہ ہے، 13 سالہ بچہ ہے۔ کون ہے؟ جنادہ ابن حرث کاہلی، میں ذکر غالباً کر چکا ہوں۔ یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، مکہ سے اپنی زوجہ کو لے کے آئے تھے اور اپنے 13 سالہ بیٹے کو لے کے آئے تھے۔ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، بہادری سے جا کے لڑے ہیں۔
ان کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا عامر ابن جنادہ، یہ نام ہے عامر ابن جنادہ، یہ نکل کے آئے ہیں لڑنے کے لیے۔ عجیب شخص ہے عامر ابن جنادہ، 13 سالہ بچہ آیا اور آنے کے بعد امام علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے لگا۔ بعض جگہ 13 سال اور بعض جگہ 11 سنہ، 11 سال بھی لکھا ہے، 11 سال کا بچہ ہے، نکل کے آیا۔ اور عجیب بات ہے، شعر پڑھ رہے تھے۔ کیا شعر پڑھ رہے تھے؟ میں مشہور اشعار ہیں جو مختلف لوگوں نے شعر پڑھے، اس بچے نے بھی وہی شعر پڑھا۔ امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر، میرا امیر تو حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، اور کتنا بہترین امیر ہے، یہ اس کے دل کا چین ہے جو بشیر و نذیر ہے، یعنی رسول خدا کے دل کا چین ہے۔ علی و فاطمہ والدہ فہل تعلمون لہ من نذیر، علی و فاطمہ ان کے والدین ہیں، کیا پوری کائنات میں اس وقت حسین ابن علی جیسا کسی کو پاتے ہو؟ یہ جملہ کہتا ہوا آیا، امام نے روک دیا۔ عجیب ہے، امام علیہ السلام نے روک دیا، کہا بیٹا تمہارے بابا کی شہادت کافی ہے، تمہارے بابا نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، کافی ہے بیٹا۔ کہنے لگا کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کروں گا۔ امام نے کہا بیٹا اپنی ماں کو اپنے غم میں نہ رلاؤ، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ کہتا ہے امی امرتنی، میرے آقا میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے، ماں کی اجازت سے آیا ہوں۔ سید الشہداء کی آنکھ میں آنسو آ گئے اس بچے کی یہ بہادری دیکھ کے۔ آگے بڑھا، لڑنے لگا۔ اس بچے نے بھی کتنے ناریوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ عامر ابن جنادہ، ماں دیکھ رہی تھی خیمے کی پشت سے۔ اس بچے کی بھی ماں کے حوالے سے عجیب جملے لکھے ہیں، ماں کے بھی اشعار ہیں۔ ماں اخذت عموداً، خیمے کی پشت سے دیکھ رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں بھی میدان میں آ گئی۔ میدان میں آنے کے بعد 2 ناریوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ سید الشہداء نے عامر ابن جنادہ کی والدہ اور جنادہ ابن حرث کاہلی کی زوجہ، انہیں واپس کیا ہے کہ جنگ خاتون پہ نہیں ہے۔ 2 ناریوں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا لڑے جا رہا ہے، مختلف لوگ مقابل آ رہے ہیں 11 سالہ بچے کے سامنے، مگر اتنی بہادری سے پھرتیلی سے تلوار چلا رہا ہے۔ 13 یا 14 ناریوں کو واصل جہنم کیا، تاریخ میں لکھا، راوی کہتا کتنے ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد صدا دی ہے امام علیہ السلام کو۔ امام علیہ السلام آئے ہیں، ماں نے بھی اس کی صدا پہ لبیک کہا ہے۔ ماں کے حوالے سے عجیب جملہ لکھا، امام حسین علیہ السلام آئے، گریہ کیا، بچہ تھا چھوٹا 11 سالہ۔ ماں کا عجیب جملہ ملا، احسنت یا بنی قرۃ عینی وسرور قلبی، اے میرے بیٹے کمال کر دیا تو نے ماں کے دل کو سرور پہنچایا ہے، تیری شہادت سے تیری ماں انتہائی مسرور ہے، تیری ماں راضی ہے۔ 11 سالہ بچے بچے کے باپ کی یعنی اپنے شوہر کی شہادت دے چکی ہے، خاتون بیٹے کی شہادت دے چکی ہے، لیکن کربلا کی خواتین کا بھی عظیم کردار ہے۔ ثم رمت برأس ابنہا رجلا، جناب وہب کلبی کی والدہ کی طرح اس بچے کی ماں نے بھی ایسا ہی کردار نبھایا۔ سر کاٹ لیا گیا تھا بچے کا، اس کی ماں نے بچے کے سر کو ہی ایک ملعون کی طرف پھینکا، اس سر سے بھی ایک ملعون کی جان لی ہے، اور وہ واصل جہنم ہوا۔ اور اس کے بعد اس کی ماں نے دعا دی ہے اور بچے کے قدموں کی خاک اٹھا کے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں قربانی قلیل ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام علیہ السلام کے عظیم اصحاب کی شہادت کا بیان جاری ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔